بزرگ نام میں ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ ہیلیلویا۔ گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ پریئر میں آئیے ہم مل کر سب خداوند کو گڈ مارننگ کہیں، خداوند کے حضور میں جھکیں، خداوند کی بڑائی کریں، ہم بیدار ہوں۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور 106 میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ اے خداوند اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں، آمین۔ آؤ ہم خداوند کی بڑائی کریں اور مل کر خداوند کے حضور میں نغمہ سرائی کریں۔ ہم خداوند کی ستائش کریں کیونکہ وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے اور اسے مبارک کہا جائے۔ آسمان زمین بحر و بر خشکی ترئی، دن رات چاند سورج ستاروں کے بنانے والے خدا کے حضور میں اس کی بڑائی کے لیے ہم نغمہ سرائی کریں کیونکہ وہی اس لائق ہے کہ اس کی بڑائی کی جائے۔ ہیلیلویا۔ زبور 96 آپ مل کر گاتے ہیں خداوند کی حمد و ثنا میں۔ آؤ ایک نامی رب لے گاؤ، سب جو زمین دے ہو گان لے آؤ۔ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ آؤ ایک نہ مانگی رب لے گاؤ، سب جو زمین دے ہو گان لے آؤ۔ آؤ ایک نہ مانگی، کرو سب بزرگی یہوہ دینا دی، کرو سب بزرگی یہوہ دینا دی، روز روز مکتی عودی سناؤ، روز روز مکتی عودی سناؤ۔ آؤ ایک نہ مانگی، اودے وڈے کم تسی لوکاں نوں دسو، اودے وڈے کم تسی لوکاں نوں دسو، قوم آگے بزرگی بتاؤ، قوم آگے بزرگی بتاؤ۔ آؤ ایک نہ مانگی، کیوں جو رب ہے سارے دیوتیاں نالوں وڈا، کیوں جو رب ہے سارے دیوتیاں نالوں وڈا، تسی لائق نال ہون وڈیا،
तुसी लायक तो नाल ओनू वड्याओ आओ एक नवां गीत लोकां दे बुत सारे झूठे ते नाचीज है लोकां दे बुत सारे झूठे ते नाचीज है आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ आओ एक नवां गीत रोदे हजूर विच है इज्जत दौलत रोदे हजूर विच है इज्जत दौलत पाक कर विच ओदे नेकी नाल पाक कर विच ओदे नेकी नाल आओ एक नवां गीत रब लई गाओ सब जो जमीन दे हो गान लई आओ आओ एक नवां गीत हालेलुया खुदावंद का कलाम हमारी मदद करता है जब हम ज़बूर 100 में से पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है आइए हम जिंदा कलाम में से सीखते हैं ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो खुशी से खुदावंद की इबादत करो गाते हुए उसके हुज़ूर हाज़िर हो जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़ें हैं शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो क्योंकि खुदावंद भला है उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है आमीन। अब हम खुदावंद को जो वफादार है कलाम खुदा बयान करता है खुदा हमसे मोहब्बत करता है हालेलुया। आज का दिन आज का खूबसूरत लम्हा आज के दिन का आगाज हम खुदावंद की बड़ाई से करें और अपने आप को खुदावंद की पाक पनाह में देकर उसकी मदह सराई करते हुए हम गाएंगे ज़बूर 91 उसका दूसरा हिस्सा या रब मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान खुदावंद दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान सो तेरे होते कदी भी ना आफत आवेगी सो तेरे होते कदी भी ना आफत आवेगी तबाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी तबाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी
میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان کہ وہ سب تیریاں راہاں وچ ہو تیرے نگہبان کہ وہ سب تیریاں راہاں وچ ہو تیرے نگہبان یا رب تو میری پناہ ہے سو سو تینوں اپنے ہتھاں تے آپ اٹھاون گے سو تینوں اپنے ہتھاں تے آپ اٹھاون گے تد پتھراں دی نل تیرے پیراں ٹھیڈے کھاون گے تد پتھراں دی نل تیرے پیراں ٹھیڈے کھاون گے یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان تو شیر تے سب لتاڑے گا شیر بچے جگر بھی تو شیر تے سب لتاڑے گا شیر بچے جگر بھی تو پیراں ہیٹھاں پیویں گا پھر کھوپڑیوں ناہی تو پیراں ہیٹھاں پیویں گا پھر کھوپڑیوں ناہی یا رب تو میری پناہ ہے سو تم ہے میری جان خداوند دے وچ رہندی ہے او تیرا ہے مقام خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیرا محافظ ہے خداوند تیرے دائیں ہاتھ تیرا سائبان ہے وہ ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا آمین خداوند کی شکر گزاری ہو اس نے آج کے مبارک دن میں ہمارے لیے یہ ممکن کیا کہ ہم مل کر خداوند کی بڑائی کریں آسمان کے فرشتے زمین کی ساری مخلوقات آسمان زمین اور سمندر کی ساری مخلوقات سب خداوند کی بڑائی کرتے ہیں اور زبور 29 کے اندر مرد خدا داؤد یوں کرامت کرتے ہیں اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شیاں ہے پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو خداوند کی آواز بادلوں پر ہے خدائے ذوالجلال گرجتا ہے خداوند دلدار بادلوں پر ہے خداوند کی آواز میں قدرت ہے خداوند کی آواز میں جلال ہے خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ہاللیلویہ آمین خداوند کے کلام میں اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے ہم سب خداوند کی بڑائی کریں اور ہم خداوند کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہیں گے ہن وقت صلیب اٹھانے دا دنیا وچ دھوم مچانے دا آئیے ہم خداوند کی ستائش کریں ہن وقت صلیب اٹھانے دا
دنیا وچ دھوم مچانے دا ہن وقت صلیب اٹھانے دا دنیا وچ دھوم مچانے دا ہن وقت صلیب اٹھانے دا دنیا وچ دھوم مچانے دا ہن جاگیے نیند وساریے جی یسوع دے نعرے ماریے جی ہن جاگیے نیند وساریے جی یسوع دے نعرے ماریے جی ہن غافل جیڑے سوندے ہو ہن وقت زمانہ جگانے دا ہن غافل جیڑے سوندے ہو ہن وقت زمانہ جگانے دا ہن وقت صلیب اٹھانے دا دنیا وچ دھوم مچانے دا ہن چھڈیے نیند پرانی نو جڑی دوزخ وچ لے جانی نو ہن چھڈیے نیند پرانی نو جڑی دوزخ وچ لے جانی نو ہن سکھیے صلیب کہانی نو ہن وقت قیامت آنے دا ہن سکھیے صلیب کہانی نو ہن وقت قیامت آنے دا ہن وقت صلیب اٹھانے دا دنیا وچ دھوم مچانے دا یسوع رب دا بیٹا آیا ہے جس دنیا نو آن بچایا ہے یسوع رب دا بیٹا آیا ہے جس دنیا نو آن بچایا ہے ساڈے دلاں وچ چانن لایا ہے ہن وقت اودے گن گانے دا ساڈے دلاں وچ چانن لایا ہے ہن وقت اودے گن گانے دا ہن وقت صلیب اٹھانے دا دنیا وچ دھوم مچانے دا روح پاک دے لے لو ہتھیار پائی کمر کس کے دے ہو جو تیار پائی روح پاک دے لے لو ہتھیار پائی کمر کس کے دے ہو جو تیار پائی ہر گئی کوچے دے وچ جا کے ہن وقت کلام سنانے دا ہر گئی کوچے دے وچ جا کے ہن وقت کلام سنانے دا ہن وقت صلیب اٹھانے دا دنیا وچ دھوم مچانے دا کل توبہ جے مکتی پانی ہے اج سوچ جے جان بچانی ہے کل توبہ جے مکتی پانی ہے اج سوچ جے جان بچانی ہے باقی بندے گناہاں تو کر توبہ ہن وقت قیامت آنے دا باقی بندے گناہاں تو کر توبہ ہن وقت قیامت آنے دا ہن وقت صلیب اٹھانے دا دنیا وچ دھوم مچانے دا ہن وقت صلیب اٹھانے دا دنیا وچ دھوم مچانے دا ہیلیلویا آؤ ہم خداوند کے حضور میں اپنے گھٹنے ٹیکیں اور ہم دعا مانگیں خداوند کے حضور میں ہم خداوند کی تعریف کریں ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے اس نے کہا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو کہو آؤ ہم مل کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں
گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور ہم سب دعا مانگیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خدا کے 10 احکام: پہلا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ تیسرا، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ چوتھا، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ پانچواں، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ چھٹا، تو خون نہ کرنا۔ ساتواں، تو زنا نہ کرنا۔ آٹھواں، تو چوری نہ کرنا۔ نوواں، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ دسواں، تو اپنے پڑوسی کے گھر اور کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرنا، آمین۔ ہم خداوند کے حضور جھکیں اور اس کی پرستش کریں، کیونکہ سجدے کے لائق صرف خدا ہے۔ آئیے ہم سب خداوند کے حضور میں سر بسجود ہوں اور خداوند کو مبارک کہہ سکیں: قدوس 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 خداوند خدا مہربان قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ خداوند تو الفا ہے، تو اومیگا ہے، اول ہے، آخر ہے، ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ خداوند تو آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ خدا تو لا تبدیل ہے، تیرے وعدے سارے ہاں کے ساتھ ہیں، تیرے سکن پاک ہیں اور تو صادق القول ہے۔ تیری بدولت میری زندگی کے ایام بڑھتے ہیں اور سال زیادہ ہوتے ہیں۔ تیری مہربانی سے، تیرے فضل کی بدولت آج کا نیا دن، نئی روشنی اور نئی صبح مجھے ملی ہے۔ میں شکر گزار ہوں رات بھر کے تحفظ کے لیے تو نے اپنے پاک فرشتوں کو مقرر کیا، میری جان کی، بدن کی، روح کی حفاظت کی، میرے ساتھی، میرے بچوں کی حفاظت کی، میرے ماں باپ کی حفاظت کی، میرے بہن بھائیوں، ان کے ساتھیوں بچوں کی حفاظت کی، اور ساری کلیسیا کی حفاظت کی۔ گاڈ از گریٹ گاسپل اسمبلیز کی ساری کلیسیا، خادمین، ہماری ساری ٹیم کی حفاظت کی، اس گاؤں، گلی محلے، ارد گرد رہنے والے سارے لوگوں کی حفاظت کی، ملک پاکستان کی حفاظت کی۔ خدا ہم چاہتے ہیں اس ملک پاکستان کے اندر انجیل کا پرچار عام ہو۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں لوگ اس ملک پاکستان کے اندر خدا کی قدرت کو دیکھیں، خدا کے جلال کو دیکھیں، خدا کی حضوری اس ملک پاکستان میں کام کرے، اس کی انتظامیہ کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہو، تاکہ یہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے، اور خداوند تیرے نام کو عزت، آنر اور جلال ملے، اور خداوند اس ملک پاکستان کے اندر انجیل کا پرچار عام ہو، تاکہ لوگ حقیقت کو، سچائی کو جانیں، لوگ خدا سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، آنر کریں، اور خداوند تجھے مبارک کہہ سکیں۔ تو پیار کرتا ہے آج کے دن میں خداوند، جو ہم کام کریں، جہاں جائیں، جدھر جائیں، تیرے نام سے غلبہ اور فتح پائیں۔ تمام بچوں کو جو اسٹڈی کرتے ہیں، تمام ان بہن بھائیوں کو جو کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، ان کی محافظت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج کے دن جب وہ اپنے سفر کے لیے نکلتے ہیں، خدا وہ گھر سے باہر اور گھر میں آتے ہوئے بھی مبارک ٹھہرے، تیرا پاک روح ان کی مدد اور رہنمائی کرے، اور تیرے لوگ سرخرو ہوں، ترقی کریں، سرفراز ہوں، دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے۔ تیرا پاک روح تیرے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے، اور سب لوگ تیری پاک محافظت میں رہیں اور تجھے دھن باد کہہ سکیں، اور خداوند تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ ہمارا جھکنا، تیرے حضور میں آنا تجھے پسند آئے، ایک ایک کو چھو اور برکت دے، جب ہم تیری آواز سنیں، تیرے پیغام کو سنیں، تیرا کلام ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں پاک ہماری دعا کو قبول فرما، آمین، ہلیلویہ۔ آؤ ہم سب خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اور ہم
مل کر خداوند کو مبارک کہیں اور اس کی بڑائی کریں، کیونکہ وہی لائق ہے کہ اس کے نام کی تعریف کی جائے۔ آمین، ہلیلویا۔ ہم مل کر خداوند کی ستائش کرتے ہوئے سب اپنے لب کھولیں گے اور ہم مل کر گائیں گے، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، شاد ماں مجھ کو بنا دیتا ہے، شاد ماں مجھ کو بنا دیتا ہے، میرا خدا ہر روز مجھے مبارک ہے خدا جو ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے۔ Good morning, God Father. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We welcome Holy Ghost. I welcome Holy Spirit. You love me, Holy Spirit. آمین۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سلامت رہیں۔ خدا اپنے چہرے کا نور آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے، خدا آپ کی طرف متوجہ ہو، خدا آپ پر مہربان ہو، خدا آپ کو سلامتی بخشے، خدا آپ کی آمد و رفت میں آپ سے ہمیشہ تک آپ کا محافظ رہے، خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں۔ خدا کی مہربانی سے اس کا ترس ہوا، اس کا فضل ہوا کہ ہم سب زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو زندہ سلامت دیکھا اور ہم خدا کے گھر میں آ سکے، ہم اس کی آواز سن سکے، اس کے پیغام پر غور کر سکے اور اس کی مدد سرائی کر سکے۔ ہلیلویا۔ خدا کی بڑائی کریں گے میکائیل کے ساتھ مل کر، ہم خدا کی بڑائی کریں گے، سب مل کر کہیں گے، یسوع مسیح کی جو زندہ اپنے لوگوں میں بادشاہوں کا بادشاہ، یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تعریف ہو خدا کے بارے کی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کا سچا اور سچا کلام مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، ہم اس کے 12ویں باب میں سے پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کی 12ویں آیت سے خدا ان کے پاک کلام کو سنیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، سب تشریف رکھیں تاکہ ہم خدا ان کے کلام کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ سنیے خدا ان کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے۔ یوحنا 12ویں باب کی 12ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، ہلیلویا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کے مقدس لوگوں، خدا کے خادموں اور خادماؤں، خدا کے برگزیدوں، خدا کے بچوں، خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر دنیا کے اندر سب سے بڑی سچائی ہے، جو اس روئے زمین پر مجسم ہو کر آیا، اور جب وہ اس روئے زمین پر مجسم ہو کر آیا، پیدا ہوا، تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کے انجیل اور اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت کو پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا۔ آمین۔ یہاں پر اس کلام کی آیت کا ساتھ ریفرنس دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس بات کو سیکھ سکیں جو ابھی ہم نے مقدس یوحنا کی بابت لکھی گئی انجیل کے 12ویں باب کی ہم نے یہاں پر
13ویں آیت میں سے پڑھا ہے، اس کے آخری حصے کے اندر، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ ان دونوں آیات کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، یہ 66 کتابیں ہیں، اور یہ وہ کلام ہے جو آسمان پر ابد تک قائم ہے، یہ لا تبدیل ہے۔ اور خدا کا کلام مقدس ہمیں یہ بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو آسمان سے ایک بہت بڑی گروہ فرشتوں کی خدا کی حمد کرتی ہوئی دکھائی دی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج تک فرشتے نظر نہیں آئے ہیں، اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو آپ بھی دعا کر سکتے ہیں خداوند کے حضور میں کہ خدا آپ کے ساتھ بھی کلام کرے، کیونکہ بائبل مقدس سچائی ہے، یسوع مسیح سچائی ہے، اور خدا کا پاک روح اس بات کی سچائی ہے کہ خدا نے جو کلام مقدس کے اندر، بائبل مقدس کے اندر لکھوایا ہے، مرقوم کروایا ہے، وہ سب ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ خداوند کے فرشتے نے ان چرواہوں سے جو میدان میں اپنی بھیڑ بکریوں کی گلہ بانی کرتے تھے، اپنے گلے کو ان کی رکھوالی کے لیے، ان کی محافظت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ مقرر تھے، تو یاد رکھیں جو چرواہا ہے، جو نگہبان ہے، خداوند اسے نظر آتا ہے، خدا کے فرشتے اسے نظر آتے ہیں، خداوند اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ تو نہیں کر سکتا۔ جو جاگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، خدا نے کہا انہی کو یہ مقدور حاصل ہوگا کہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہوں گے، اور وہی لوگ آسمان کی بادشاہی میں خداوند کے ساتھ ہوں گے جو اس روئے زمین پر خدا کی مرضی کو بجا لاتے ہیں۔ آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پیغام دیا، یہی پیغام کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور جو کوئی مسیح خداوند پر ایمان لاتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ ہلیلویا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ہم اس کے 4 باب کی 12ویں آیت کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کی نجات کے لیے خدا نے ایک ہی نام دیا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا نام ہے، اور جو کوئی خداوند یسوع مسیح کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اس بھید کو خداوند ہماری زندگی کے اندر اس طرح سے کھولنا چاہتا ہے کہ خداوند کے نام پر آتا ہے، کون؟ یسوع مسیح۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، وہی اسرائیل کا بادشاہ ہے، وہی خداوند ہے، وہی منجی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یاد رکھیں وہی کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور وہ خداوند کے نام سے ظاہر ہوا۔ کس کے نام سے؟ خداوند کے نام سے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں یہ استقبال کیا گیا، یہاں پر ہم نے پڑھا کھجور کی ڈالیاں لوگوں نے لی اور خداوند یسوع کے استقبال کو ایک بہت بڑی جماعت نکلی۔ عید میں خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کرنے کے لیے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، تو جو یہودی فزیکلی طور پر آزادی چاہتے تھے وہ خداوند یسوع مسیح کو جان نہیں پائے۔ جن کو خداوند نے چینج کیا، جن کا ذہن خدا نے کھولا اور وہ خدا کی حقیقت اور سچائی یسوع مسیح کو جان پائے، تو وہ اس بات پر ایمان لائے، انہوں نے ہوشانہ کے نعرے لگانے شروع کیے۔ انہوں نے کہا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، خداوند کے نام پر آ کر اسرائیل کا بادشاہ ہے۔
اور یہ وہ کلام تھا جو نبیوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا کہ وہ کس کے نام سے آئے گا؟ خداوند کے نام سے آئے گا. اور ابھی پاک فرشتے آسمان سے جو اترے ان میں سے ایک فرشتے نے آ کر یہ پیغام دیا کہ مسیح خداوند دنیا کا نجات دہندہ یسوع پیدا ہوا ہے. خداوند کا معنی کیا ہے؟ مالک ہے، جس نے سب کچھ بنایا اور پیدا کیا ہے، جس نے یہ ساری دنیا خلق کی ہے، وہ خداوند ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. وہ اس روئے زمین پر مجسم ہو کر آیا اور وہ خداوند کے نام پر ظاہر ہوا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. دنیا کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور اس لیے جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ استقبال کی، جب ہم عید قیامت المسیح سے 8 دن پہلے، جو پہلے اس سے پہلا اتوار ہوتا ہے، اس میں ہم سب ڈالیاں لے کر نکلتے ہیں، اور درختوں کی ڈالیاں ہوتی ہیں اور پھولوں کی پتیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار ہوتے ہیں، مالا ہوتی ہے اور کپڑے ہوتے ہیں جو راستوں میں بچھاتے ہیں. یاد رکھیں، استقبال کے لیے، خداوند کے استقبال کے اس دن کو ہم اس دن سے اس لحاظ سے سمجھیں اور سیکھیں کہ یہ کوئی شغل نہیں ہے یا یہ کوئی ایسی رسم نہیں ہے کہ جس کو ہم کرتے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ سچائی ہے جس کو لوگ سمجھ پائے ہیں. کس بات کو؟ کہ یسوع مسیح خداوند ہے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند ہمیں اس بات کے لیے پرپیئر کرتا ہے کہ ہم اس بات کو سیکھ جائیں، جان لیں. 19ویں باب میں خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے جب ہم اس کی 16ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے: بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. آمین. یہ کون ہے؟ جس کی ران پر اور جس کی پوشاک پر یہ نام لکھا ہوا ہے. یہ خدا کا برا خداوند یسوع مسیح ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند، جو سب کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. وہ میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز خدا کے لوگوں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے. وہ آپ کے لیے بھی سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کے لیے کچھ کرنا مشکل نہیں ہے. وہ آسمان پر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. وہ مجسم ہو کر آیا اور اس نے اس روئے زمین پر نسل انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا، اور پھر اس انسان کے لیے اس نے دکھ اٹھائے، صلیب پر اپنی جان دی، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور 40 دن تک اپنے شاگردوں پر زندہ ظاہر ہوتا. پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا اور کبریا کے دائیں ہاتھ بیٹھا. خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا. ہم سب کے لیے شفاعت کرتا ہے. ہمیں نہیں کرنی پڑتی، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا. اگر ہم سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے لیے باپ کے حضور شفاعت کرتا ہے کہ باپ ان کے گناہوں کو معاف کر، کیونکہ دیکھ میں نے اپنا لہو ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے دیا. اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے گناہوں کی معافی ملتی ہے. اور جو کوئی یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاتا اور بپتسمہ لیتا ہے، خدا کا کلام میں یہ سکھاتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے، اور وہ خداوند ہے اور وہ مالک ہے اور وہ کر سکتا ہے. جب وہ اس روئے زمین پر آیا تو ہم نے دیکھا ایک شخص تھا جو اپاہج تھا، مفلوج تھا، اور بہت بڑی بھیڑ تھی اور لوگ یسوع مسیح تک اس شخص کو نہیں لے کر آ سکتے تھے. تو اس کے دوستوں نے اس چھت کو جہاں پر یسوع مسیح تھا اس کو کھپریلا اور اس میں سے اس شخص کو کٹولے سے نیچے
لٹکا دیا، اور جب یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھا تو خدا نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، گناہ معافی کی بات کرتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کیا یہ کہنا آسان ہے کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا؟ آپ کہہ دیں گے تو ایسا ہو جائے گا؟ آپ کے کہنے سے اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر جس کے کہنے سے ہو رہا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا، اپنے گھر چلا جا، تو وہ شخص اٹھ بیٹھا ہے، اس نے اپنی چارپائی اٹھائی ہے اور اپنے گھر چلا رہا ہے۔ تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے اندر اس بات کو لکھوایا تاکہ آج کے ایماندار خدا کے لوگ اس بات کو سیکھ سکے، جان سکے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جب آپ 20ویں باب کی 22ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ آمین۔ خداوند کے پاس اختیار ہے گناہ معاف کرنے کا، اور اس نے یہ اختیار ان کو دیا جو روح القدس سے مامور ہیں، جو پاک روح سے بھرے ہوئے، ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور اس لیے خداوند کا کلام بیان کرتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا اس پر رحمت ہوگی۔ مثال 28ویں باب کی 13ویں آیت اور پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں 9ویں آیت کو پڑھے تو خدا کا کلام بھی اس کہتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ وہ خداوند ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ ہلیلویا۔ کتنے مبارک لوگ ہیں۔ پترس رسول کہتا ہے ہم کوئی امت نہیں تھے پر خدا نے ہمیں اپنی امت بنایا۔ کس کے ذریعے سے؟ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم خداوند کی امت بنے، خداوند کی کلیسیا میں شامل ہوئے، خداوند کے لوگ بنے۔ اور جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو کوئی خداوند کو قبول کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی مسیحا ہے، یسوع ہی منجی ہے، اور ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا کہ یسوع تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا شمعون بر یونا، یہ بات گوشت اور خون نہیں کہہ سکتا، یہ بات میرے باپ نے تجھ پر عیاں کی ہے۔ اور جس کا ذہن خدا کھولتا ہے، جس کی عقل سے پردہ خدا ہٹاتا ہے، اور جس کو خدا ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے اور اسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے، وہی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح منجی ہے، یسوع مسیح گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، یسوع مسیح نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے اور میں اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا ہوں۔ ہلیلویا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہی خداوند ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ ہلیلویا۔ اور جو یہ نعرے لگاتا ہے ہوشنا ہلیلویا، یسوع خداوند ہے، یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یسوع خداوندوں کا خداوند ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی تو وہی ہے۔ ہلیلویا۔ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ آئیے ہم اس بات کو سیکھیں، ہم اس بات کو جانیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یعنی نجات دہندہ ہے،
مالک ہے جس نے سب کچھ بنایا اور پیدا کیا. فرشتے نے آ کر کہا وہ آ گیا ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے. فرشتوں نے گواہی دی کہ زمین پر کون آیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح آیا ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا، ساری دنیا کا خالق، ساری دنیا کا مالک مجسم ہو کر اس روئے زمین پر آیا ہے، اور اس کے سبب سے ہم خدا سے صلح کر سکتے ہیں، ہم خدا سے مل سکتے ہیں، ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں. خدا ان کے فرشتوں نے کیا گیت گائے کہ مبارکات میں بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یاد رکھیں خداوند اس روئے زمین پر اس لیے آیا تاکہ ہم خدا سے مل سکیں. اس کے مجسم ہو کر خداوند بن کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس جا سکے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکے. وہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے، اس لیے میرے اور آپ کے لیے اس نے اپنی جان سلیب پر دی ہے. وہ مردوں میں سے زندہ ہوا اور اس جیسا کوئی ہوا ہی نہیں. آج تک کسی نے زندہ ہو کر ہمیشہ جینے کا دعویٰ نہیں کیا. واحد خدا یسوع مسیح ہے جس نے کہا دیکھ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور اب تو لباد زندہ رہوں گا. ہلیلویہ. اور وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا خداوند میری اور آپ کی شفاعت کر. اس لیے وہ خداوند ہے، وہ مالک ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ایک جنم کا اندھا تھا تو ہم نے دیکھا اس کی آنکھیں نہیں تھی، تو خداوند یسوع مسیح نے زمین پر تھوکا، مٹی ساری اس کی آنکھوں پر لگا دی، اس کا جا شلوک میں دھو لے، اور اس کی آنکھیں بن گئی، اس کی آنکھیں اس کو مل گئی. تو لوگوں نے، یہودیوں نے اس بات کی گواہی دی. انہوں نے کہا کہ آج تک دنیا کے شروع سے آج تک کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہو. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، وہی یسوع ہے، وہی منجی ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب بیتنیہ میں ہے تو ہم نے دیکھا کہ بیتنیہ سے یسوع یروشلم آ رہے ہیں، تو بہت سارے یہودی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے، اس لیے کہ وہ خداوند ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ منجی ہے، وہ یسوع ہے، وہ مسیحا ہے. اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، فریسی اس بات سے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم عالم ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں اسے قبول کیا. تو لوگوں نے کہا کہ تم قبول کرو یا نہ کرو، پر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص جس کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے اور اس کو قبر میں رکھا ہوا تھا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے جسٹ یہ کہا ہے لازر نکلا، اور لازر قبر سے کفن سمیت بندھا ہوا، کفن بندھا ہوا اس کو، اور وہ باہر نکل آیا ہے. یہی تو خداوند ہے، یہی تو مالک ہے، جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے. یہی تو خداوند ہے. اس لیے انہوں نے اس کے نعرے لگائے خوشانا مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. اور یہی اسرائیل کا بادشاہ ہے، یہی خداوند ہے، یہی منجی ہے. بہت سارے یہودیوں نے اس بات کی گواہی دی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ضیافت میں شریک تھے، ہم ایک شادی میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر میں ختم ہو گئی تھی. وہاں پر خداوند نے، منجی نے، یسوع نے، مسیحا نے، مالک کل نے، جس نے سب کچھ بنایا اور پیدا کیا ہے، جو پانیوں پر راج کرتا، جس کی روح پانی پر جنبش کرتی تھی، وہ مجسم ہو کر اس زمین پر آیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کہنے سے پانی کا ذائقہ بدل گیا. اس نے کہا پانی کو نکالو اور میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، اور وہ پانی کیا بن گیا؟ میں بن گیا تھا. وہ خداوند ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ کر سکتا ہے. وہ آج آپ کے لیے بھی سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ کی بھی کوئی ایسی ریزن ہے، آپ کی بھی کوئی ایسی پرابلم ہے، آپ کے لیے بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل
نہیں ہے. آج ہم اس بات پر فوکس کریں گے پھر یہ، کیونکہ ہم کنٹینیو بائبل المقدس انجیل مقدس کے پیغامات کو پڑھ رہے ہیں، یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. آج کے لیے پیغام یہ ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور آپ کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. آپ بھی اپنے مسائل، اپنی مشکلات خداوند کے سامنے رکھ سکتے ہیں. آپ بھی اپنا معجزہ خداوند سے لے سکتے ہیں. آپ بھی اپنی مشکل سے چھوٹ سکتے ہیں اس بات پر ایمان لا کر کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے. وہ آیا ہے اس لیے تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے اور بچائے جائیں. جو چاہیے خداوند سے مانگے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے. لوگ اس سے مانگتے ہیں، بادشاہ سے مانگتے ہیں. آقا جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ سمجھے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں یا ہیں، اس دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے پاس جو سب کچھ ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ خداوند کی ہی دین ہے. اسی نے دیا. وہ آپ کو بھی سب کچھ دے سکتا ہے. آئیے ہم خداوند کی ضرورت میں سر کو جھکائیں اور دعا مانگے. اس کلام کی برکت آپ نے لیے چاہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، یہ ہمارے لیے ہو تاکہ ہم اس پر عمل کریں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. خداوند ہی خدا ہے، اسی نے سب کچھ بنا اور پیدا کیا ہے، ہم اس کے لوگ ہیں. آئیے اقرار کیجیے، خداوند تو نے سب کچھ بنایا اور پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہوں، میں تیرے ہی ہاتھ کی کاریگری ہوں. آج میں اپنے دکھوں کو لے کر، اپنے مسائل کو لے کر، اپنی مشکلات کو لے کر، اپنی گناہ آلودہ فطرت کو لے کر، اپنے گنہگار بدن کو لے کر تیرے سامنے آیا ہوں. مجھے اپنے خون سے دھو دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے اپنے حضور میں قبول کر. مجھے روح القدس سے معمور کر دے. میری کمیاں، میری کمزوریاں نکال دے اور مجھے خداوند اپنی حضوری میں پسند کر، قبول کر. میں یسوع کے لہو سے دھل کر تجھے اپنا خداوند اور بادشاہ تسلیم کرتا ہوں. میں اپنی زندگی تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں. میں اپنا آپ تجھے دے دیتا ہوں. میری زندگی کا تو مالک ہو. اور آج میرے بدن کے اندر جو کمزوری ہے، جو بیماری ہے، جو مسئلہ ہے میرے گھر میں، خاندان میں، فیملی میں، خدا اس سارے مسئلے مسائل کو حل کر دے. میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں. خدا میری زندگی کا مالک تو ہے. میں نے آج جانا ہے، سیکھا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. کچھ بھی کرنا تیرے لیے مشکل نہیں. ساری کمزوریاں، بیماریاں، مسائل، پریشانیاں، لعنتیں، مشکلات یسوع مسیح خدا تو ہی دور کر سکتا ہے. اور میں آج اپنی زندگی سے یسوع مسیح کے نام سے تمام طرح کی نسلی بیماریوں کو، نسلی لعنتوں کو، باپ دادا کے گناہ، بدی بدکاری کو اپنی زندگی سے کینسل کرتا ہوں. اور خدا میں اپنا آپ تجھے سونپ دیتا ہوں. یسوع پر ایمان لاتا ہوں، بپتسمہ لیتا ہوں، نیا جنم لیتا ہوں، اپنی زندگی تیرے کلام کے مطابق اٹھاتا ہوں. میں آج سے تیرا ہوں اور تو میرا ہے. میری زندگی میں آ اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر. خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. اگر آپ نے اقرار کیا ہے، دعا کی ہے، میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا باپ اپنے ہاتھ کو بڑھا اور خدا اس زندگی کو چھو لے یسوع کے نام میں. ایک ایک زندگی پر تیرا کنٹرول ہو یسوع کے نام میں. جو تیری آواز سنتے ہیں، جو تیرے حضور میں جھکے ہوئے اس عبادت میں شامل ہے، لائف سروس میں ہے یا خدا اس کو سنتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تیرا پاک روح کام کرے. ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کی خطاؤں کو معاف کر، ان کی غلطیوں کو معاف کر، ان کے قصوروں، عیبوں اور پاپوں کو معاف کر. یسوع کے لہو سے دھو دے اور انہیں مقدس کر دے، انہیں راست باز بنا دے تاکہ یہ اپنی زندگی تیرے کلام کے مطابق اٹھا لے اور تیرا نام اور کلام ان کی زندگی میں راج کرے. اور خدا جب تو آئے یہ آسمان پر جانے والوں میں ہو. یسوع مسیح کے نام میں باپ اس دعا کو قبول فرما. آمین آمین. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. مسیح خدا میں سلامت رہے. Have a good day, good morning, God be with you. ضرور سویرے اٹھ کر گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ کہا کریں، گڈ مارننگ لارڈ جیسس کہا کریں، گڈ مارننگ گاڈ فادر کہا کریں. ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، گڈ مارننگ کہا کریں تاکہ خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی محافظت میں رکھے. آمین آمین. ہم مل کر سب کہیں گے خدا کی محبت کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے.
ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، خدا کے بلائے ہوئے خادموں، اس کے مقدسوں، بنی اسرائیل، شہر یروشلم، گاڈ از گریٹ گاسپل اسمبلیز کی ساری کلیسیا، خادمین، ہماری ساری ٹیم، حاضر جماعت اور ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ یسوع مسیح کی دوبارہ آمد تک رہے. آمین. Have a good time. God be with you. God bless you.